بھائی نے سوال کیا کہ جی ہمارے گاؤں میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے عید کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے گاؤں میں اسکول بھی موجود ہے اور پلے گراؤنڈ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، نماز عیدین۔ تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اور دوسری اس نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہمارے ہاں نماز عیدین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب پہلے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گفتگو فرماتے ہیں، یعنی کہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر لمبی دعا ہوتی ہے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون، یعنی کہ جو آپ کا طریقہ تھا نماز عیدین کا، آپ نماز عیدین باہر کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے، اور یہی مسنون عمل ہے کہ نماز عیدین یعنی کہ عید الفطر کی نماز ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، یہ مسجد میں نہیں ادا کرنی چاہیے، یہ کھلے میدان میں، جیسے آج کل ہمارے ہاں سکول ہیں یا پھر کھلے گراؤنڈ ہیں یا ویسے کھلی جگہ ہے، تو وہاں پر یہ نماز عیدین ادا کرنی چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب کو آنے کا کہا ہے۔ اس میں عورتیں بھی آئیں گی، اس میں بچے بھی آئیں گے، اس میں بوڑھے بھی آئیں گے، اس میں جوان بھی آئیں گے، اس میں جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں گے، یعنی اس میں سبھی آئیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عیدین باہر کھلے میدان میں ادا کرو اور وہاں پہ جاؤ۔ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی مسلمانوں کی کم از کم دعا میں ضرور شریک ہوں۔ اس لیے مسنون طریقہ، مسنون عمل یہی ہے کہ نماز کھلے گراؤنڈ میں پڑھنی چاہیے۔ نماز عیدین جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں بامر مجبوری کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا کوئی بارش کا مسئلہ ہے یا اور بھی کچھ ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی مجبوریاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ وہ مسجد میں وقتی طور پہ، عارضی طور پہ نماز عیدین پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون اور عمل، مسنون طریقہ یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے، صحابہ کا عمل یہی ہے کہ اس کو کھلے میدان میں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بھائی نے کہی ہے کہ جی پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عید کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، میرے بھائیوں ایسا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نماز عیدین کا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کے اندر ہمارے ہاں 6 تکبیرات لوگ پڑھتے ہیں۔ 6 تکبیرات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بھائی، احادیث کا ذخیرہ کتابوں کا ہر جگہ پہ موجود ہے، پڑھیے احادیث کو، دیکھیے، مطالعہ کریں، پتہ چلے آپ کو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات کہی ہیں، 12 تکبیرات، اور دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے قرأت سے پہلے یعنی کہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو تکبیر تحریمہ ہے، یعنی کہ جو پہلی اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں نا، اس کے ہٹ کر آپ نے 12 تکبیرات کہی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے 7 کہی ہیں اور دوسری رکعت میں آپ نے 5 تکبیریں پڑھی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کی عید کی، اس کے بعد پھر آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر سا، جس میں تقویٰ، پرہیزگاری، صدقہ، خیرات، ان چیزوں پر آپ نے ترغیب دلائی ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا واعظ و نصیحت جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے بیچارے جو علماء ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے وہ لمبی تقریر کرتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں نے جو ان کی خدمت وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو بھائیو، یہ تو اب عوام جو مقتدی ہیں، جو لوگ ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان علماء بیچاروں کا بھی خیال کریں نا۔ وہ یہ تو نہیں کہ اب جناب وہ بیچارہ مانگے گا تو کہے گا تو پھر ہی ہم نے ان کو دینا ہے۔ بھائی وہ بیچارے اپنا کام کرتے ہیں اور یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا سلسلہ پہلے سے ہی خود ہی اس کی وہ جو طے کیا ہے، جیسے بھی کیا اس کو وہ اکٹھا کریں اور اس کی جو خدمت کرنی ہے وہ کر دیں، لیکن کم از کم اس خدمت کی آڑ میں علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس سنت طریقے کا مذاق نہ بنائیں، مسنون طریقے سے نماز عیدین ادا کریں، یعنی کہ پہلے 2 رکعتیں ہیں، اس کے بعد پھر مختصر سا خطبہ ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ تو یہ طریقہ عید کا ہے، اور یہ عیدین کی نماز کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، مسجد کے اندر نماز عیدین ادا نہیں کرنی چاہیے۔